بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ریاض احمد راجپوت چینل ویلفیئر فار ہیومنٹی کے ساتھ حاضر ہوں. آج ہمارا موضوع ہے افغانستان کے حوالے سے جنگ جو موجودہ ایک عالمی جنگ کی شکل اختیار کی ہوئی ہے. یوکرائن اور رشیا کی، امریکہ، یہ سارے جتنے بھی ملک اکٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک عالمی جنگ کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے. اور ہر ملک تقریباً جو ہے وہ اس میں جو ہے نا نیوٹرل نہیں دکھائی دے رہا. کوئی کسی کے ساتھ ہوتا نظر دکھائی دے رہا ہے، لیکن طالبان جس کا نیٹو فورسز نے بہت بڑا نقصان کیا اور موجودہ بھی ان پر پابندیاں بھی لگائی ہوئی ہیں، لیکن وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. وہ اگر مطلب دھمکی نہیں دے رہے امریکہ کو، صرف وہ اگر دھمکی دیتے ہیں امریکہ کو دیتے ہیں کہ ہم چیچن مجاہدین کے ساتھ مل جائیں گے اور ہمارے لوگ جا کر چیچنیا جس طرح لڑ رہا ہے یوکرائن میں، اسی طرح ہمارے لوگ بھی جا کر طالبان کی فوج بھی جا کے لڑے گی. تو یہ صرف اتنا اعلان کر دیں، ہمارے ایسٹ دے دو، ہمارے جتنے بھی بینک آف اسٹیٹ آف افغانستان کی بینک کے جتنا بھی آپ کے پاس ہمارے ایسٹس اور ہمارے روپے رقوم اور جو بھی ہمارا پاس ہے وہ ہمیں دے دو. امریکہ کو کہیں کہ افغانستان کا سارا کچھ افغانستان کو دے دو، ورنہ ہم جو ہے وہ ہماری فوج جو ہے وہ آپ کے خلاف ادھر جا کے لڑے گی. تو یقیناً امریکہ سب کچھ دے گا، بلکہ اپنی طرف سے بھی کچھ دے گا کہ خدا کے لیے یہ کام نہ کرو، آپ نیوٹرل رہو. یہاں دیکھیں، آپ یہاں بیٹھ کر آپ جو ہے وہ سارا کچھ دیکھو، اس میں آپ ہرگز نہ ہو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان کا طریقہ کار جو ہے، حملے کا طریقہ کار، وہ بہت خطرناک ہے. یہ بارڈر کو توڑنے میں جتنی جرت اور کام اور جس دلیری سے اور جس حکمت عملی سے کام لیتے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ دنیا کی شاید کوئی فوج ہی اس طریقے سے نہ لڑتی ہو بارڈر کے اوپر جس طرح بارڈر کو توڑنے میں ان کا تجربہ ہے. مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک دفعہ 40,000 انڈیا کی فوج آئی، اور وہ 40,000 انڈیا کی فوج جب افغانستان کی ایک پوری چھونی امریکہ نے اس کو دی، تو اس 40,000 پر حملہ کیا طالبان نے، اور ایک ہی حملے میں 4,000 انڈین فوجی وہاں مارا گیا. تو فوراً امریکہ نے پاکستان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ یہ طالبان کے پاس ایسا اسلحہ نہیں ہو سکتا، یہ سارا کا سارا مارخور، اس طرح طالبان لڑ ہی نہیں سکتے، یہ سارا کا سارا پاکستانی مارخور کا کام ہے. تو پھر پاکستان نے جواب دیا کہ بھئی یہ تو ٹھیک ہے، آپ ہمارے ذمہ لگا رہے ہو انڈین کا وجہ سے کہ یہ ہماری دشمنی اور ہم یہاں انڈیا کو اتنی بڑی تعداد میں فوج کی برداشت نہیں کریں گے، لیکن آپ اس چیز کو سامنے رکھو کہ جب طالبان نے نیٹو فورسز کی چھونی کے اوپر حملہ کیا تھا، اس اتنے بڑے کیمرے کہ رات کو یا دن کو چھوٹی سی بلی بھی وہاں سے گزرے تو وہ بھی نظر آتی تھی. تو انہوں نے پیچھے دیواروں کے کیمرے کیسے ناکام کر دیے، پیچھے سے دیواریں کاٹ کے چھونی کے پیچھے، اور وہاں گاڑیاں لے کے اندر داخل ہوئے اور اتنے زبردست دلیری سے لڑتے رہے اور اتنا بڑا نقصان کر کے وہاں سے لاشیں بچھا کر چلے گئے تھے نیٹو فورسز کی، امریکہ کی. تو وہ کیا اس میں ہمارے تھے، اور بعد میں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انہوں نے خاکے چھاپے ہیں، ہم نے اپنے نبی کی گستاخی کا بدلہ لیا ہے، ہم نے تباہی پھیری ہے یہاں پہ ان کی چھونی میں اندر داخل ہو کر. تو اتنی دیدہ دلیری سے جو کام طالبان کرتے ہیں، وہ امریکہ ڈرے گا کہ کہیں یہ طالبان اس جنگ میں نہ آ جائیں. جتنا ان کو خط توڑنے کا تجربہ اور خط انہوں نے تو سارا کچھ ان کا طریقہ کار دیکھا ہوا جنگ کا، تو اس لیے وہ وہاں نہیں کبھی برداشت کریں گے کہ وہاں وہ طالبان کو وجود برداشت کریں کہ اس کو وہ روس کے ساتھ ملے. تو ادھر روس بھی آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ بھئی ہمارا ساتھ دو، آپ کا بڑا نقصان کیا ہے امریکہ نے، آپ کو اتنا بڑا وہ رقوم ہے آپ کی اسٹیٹ بینک آف افغانستان کی، وہ نہیں دے رہی، تو وہ ہم دیتے ہیں. ممکن ہے یہ کہا ہو آپ ہمارا ساتھ دو، تو انہوں نے بالکل اعلانیہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہہ دیا کہ جی وہ ہم دیکھیں گے، ہمارے اپنے معاملات ہیں اس وقت.
لیکن یہ ہمارے پہلے آپ یہ جو ہمارے اتنی بڑی تعداد میں روسی ہیلی کاپٹر پڑے ہوئے ہیں پرانے، ان کو جو ہے ریپیئرنگ کرو، ان کو بہترین کر کے چلاؤ، یہ اپنے کام میں لاؤ یا اپنے جامع کام جو بھی ہے، بہرحال وہ ان کے ہیں، طالبان کے ہیں، وہ دیں گے تو نہیں، بہرحال وہ اپنے پاس ہی رکھیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم ان کی ریپیئرنگ کرتے ہیں، انہوں نے ریپیئرنگ کا کام کروا رہے ہیں۔ انہوں نے پیسے یا لالچ میں نہیں اپنے لوگوں کو مروایا، اپنی فوج کو نہیں مروایا، طالبان نے لالچ میں نہیں آئے۔ تو ایک یہاں پر مجھے ایک یہی بھی پالیسی نظر آ رہی ہے طالبان کی کہ روم 2 سپر پاوریں تھی اس وقت، ان 2 سپر طاقتوں فارس اور روم، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ فارس کے ساتھ ہیں یا آپ روم کے ساتھ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا ہم فارس کے ساتھ ہیں نا روس کے ساتھ ہیں، یعنی کسی کے ساتھ مل کر ہم لڑائی نہیں لڑیں گے، ہم لڑیں گے کہ تو صرف اللہ اور اس کے رسول کا نظام، جو سسٹم اللہ کا رسول دیا، مسلمانوں نے یہی جواب دیا، انہوں نے نبی کو مشاورت میں یہی کہا، تو وہ صرف اور صرف اس معاملے میں وہ آگے نہیں آئے اور مسلمانوں کی قوت کو ضائع نہیں کیا انہوں نے۔ آج ہمارے ہاں جو ہماری حکومتیں ہیں یہ بھی بھاگ کر جو ہے وہ جا رہی ہیں، نیوٹرل رہنے والی بات نہیں کر رہی، تو اس میں جو ہے اب پاکستان کے اندر جو امریکہ کے CIA کے ایجنٹ ہے یا امریکہ کا نیٹ ورک پاکستان کے اندر سے نہیں ٹوٹا، اب وہ حالات خراب کر رہے ہیں یہاں پہ پاکستان کے اندر۔ تو یہ ایک سوچ سمجھ کے جو بھی قدم اٹھانا چاہیے، سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے، یا تو یہاں سے نیٹ ورک امریکہ کا ختم کرو پاکستان سے، پھر کوئی جرت والا کام کرو، فوج کے اندر ہو یا سیاستدانوں میں ہو یا حکمرانوں میں ہو، تاجروں میں ہو، سرمایہ داروں میں ہو، بڑے بڑے مرضیوں میں ہو، جہاں بھی امریکہ کا نیٹ ورک ہے توڑ دو، پہلے امریکہ کا CIA کا جو نیٹ ورک پاکستان سے توڑو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جرت سے جو بھی کام کرو وہ کرو۔ یہ چیزیں جو صورتحال ہے خارجہ پالیسی کے حوالے سے، اگر آپ مضبوط ہونا چاہتے ہیں، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہم اپنائیں گے تو ہم معاشی طور پر بھی مضبوط ہوں گے، ہم دفاعی لحاظ سے بھی مضبوط ہوں گے، غربت ختم ہوگی، انصاف ملے گا پاکستان کے ہر بندے کو، جب انصاف ملے گا عوام حکومت کے ساتھ ہوگی، وہ طیب اردگان کی طرح لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے گی جب آپ پاکستان کو اسلامی رفائی ملک بنائیں گے۔ ہم نے تو یہاں پر جو ہے وہ برطانیہ کے کوئی ایجنٹ ہیں، انگریزوں کے ایجنٹ، وہی انگریزوں کی اولاد ہمارے اوپر مسلط ہے، ان کے بڑے بڑے جو ہے وہ انگریزوں کے پاس جاتے تھے، انگریزوں کے پاس ہی رہتے تھے، ان کی عورتیں بہو سارا کچھ یہ وہی لوگ ہیں ہمارے اوپر مسلط ہیں، انگریزوں کی اولاد۔ تو اللہ کرے یہ ان سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے اور ہم جو ہے وہ بچ جائیں گے۔